السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ انسان جو اپنی زبان کے اگر یہ لائے کہ میں نے اللہ سے بہت مانگا، بہت کچھ مانگا، اللہ نے ہمیں تو نہیں دیا، اللہ پتہ نہیں کس کو دیتا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ کوئی انسان معاشرے کے اندر زبان پہ یہ لفظ لا رہا ہو تو اس سے گزارش کیجیے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ نعمت اللہ نے بغیر مانگے آپ کو دی ہے، ان کو تھوڑا سا شمار کر لے تو زندگی گزر جائے گی۔ جو نعمتیں اللہ نے انسان کو بغیر مانگے دی، یہ انسان ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو کہ تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس نے کتنی دفعہ اللہ سے آنکھیں مانگی، اس نے کتنی دفعہ زبان مانگی، اس نے زندگی میں کتنی دفعہ پھیپھڑے مانگے، گردے مانگے۔ بہت مختصر سی بات کہ یہ تو آپ لمبی فہرست بنا لیں کہ جو اللہ نے بغیر مانگے انسان کو دیا ہے۔ اور جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، خاص طور پر یہ رمضان کے لمحات، بابرکت لمحات، یہ اللہ سے خوب مانگنے کے اوقات ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 186 تک جو روزے کے احکامات بتائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے، اور آیت 186 تک یہ موضوع مکمل ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق باتیں بتائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو آیت شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت 186 کی اللہ نے تلاوت کی، توفیق عطا فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب یہ میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب یہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب یہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے چاہیے کہ یہ میری بات مان کر چلے، اللہ نے اسے چاہیے میری بات مان کر چلے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یہ میرے اوپر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرے۔ اللہ کو قریب ہے بہت انسان کے، وہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن یہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے صرف ایک بات کی وجہ سے، یہ اللہ کی بات کو مان کر نہیں چلتا، اللہ کا کہنا نہیں مانتا، یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسان، آیت میں تو اللہ نے یہ کہا کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی ضرور دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اسی صورت میں پھر یہ انسان زبان پر لاتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مشکات حدیث کی کتاب ہے، اس میں کتاب الدعاء کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بہت سے لوگ جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں،
صحابہ نے پوچھا کہ وہ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پھر فوراً خود ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ انسان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی جو ہم مانگتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، تو کیا ہم زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ بھی ایک ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی پابندی ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کہنا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ پوری قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو دعا کی قبول نہ ہونے میں جو رکاوٹ ہے نا، وہ صرف ہمیں ایک چیز ملتی ہے۔ بہت عجیب بات ہے، پورے قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو صرف ایک چیز ملے گی جو رکاوٹ ہوتی ہے دعاؤں کے قبول ہونے میں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک بندہ بڑے دور دراز کا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، حدیث کے الفاظ کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلودہ، اور بڑا لمبا سفر کر کے مقدس مقام پہ جاتا ہے، وہ یمد یدیہ، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ یقول یا رب یا رب، اور اے میرے رب اے میرے رب کہہ کے پکارتا ہے، لیکن ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذیہ بالحرام، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، وہ حرام غذا اپنے جسم کو دیتا ہے، فأنیٰ یستجاب ذلک، اس کی دعا کیسے قبول؟ معلوم ہوا ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے حرام مال۔ حرام مال انسان کھائے، حرام چیزیں پہنے، حرام غذا کھائے، یہ انسان کے لیے واحد رکاوٹ ہے دعا کے قبول۔ ایک انسان حلال مال کھاتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی ہمیں تو بہت واقعی ہم حلال مال کھاتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے 4 صورتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کے اوپر یہ دعا کا فلسفہ پورا واضح ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان جو مانگتا ہے اللہ وہی اس کو دے دیتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو وہی دے دیتا ہے۔ یہ ایک دعا کی قبولیت کی شکل ہے، اور ہم عام طور پر اپنی زندگی میں اسے دعا کا قبول ہونا کہتے ہیں۔ ہم نے جو مانگا اللہ نے دے دیا کہ میری دعا پوری ہو گئی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے فلسفے میں ہمارے ذہن کو بہت واضح کیا ہے کہ یہ صرف ایک صورت ہے، ابھی باقی 3 صورتیں اور موجود ہیں دعا کے قبول ہونے میں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ سے جو مانگا جائے اللہ وہی دے دے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ والی بات سمجھائی کہ کبھی کبھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ چیز تو نہیں دیتا لیکن نعمت بدل دے دیتا ہے، اس کا متبادل اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ نوجوان بچے بچیاں بسا اوقات سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے، یہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہماری وہاں شادی ہونی چاہیے، لڑکا چاہتا ہے میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، نہیں ملتا تو یہ مایوس ہوتا ہے، میں امتحانات دے رہا ہوں مجھے کامیابی ملنی چاہیے، میرے نمبر اتنے آنے چاہیے اور میرا یہ مستقبل میرا فیوچر بنے گا، نہیں بنتا نہیں ملتا تو یہ مایوس ہوتا ہے، اور مایوس ہو کر یہ مختلف راستے تلاش کرتا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں دعا کے اس فلسفے کو جو آج بیان ہو رہا ہے ہمیں نوجوان نسل تک یہ ضرور پہنچانا چاہیے، ان کو مایوسی سے نکالنا چاہیے۔ یہ نوجوان طبقہ خاص طور پر یہ جب مایوسی میں جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو یا تو یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اس کو اللہ کے قریب ہونا نہیں سکھایا اس نئی نسل۔ خاص طور پر یہ معاشرے کے انسان جب کاروباری حالات ایسے آتے ہیں یہ مایوسی میں جاتا ہے، یہ ڈپریشن میں جاتا ہے، اور یا پھر
ہمارے معاشرے کا جو نوجوان ہے وہ فرسٹریشن میں آتا ہے، یعنی ذہنی انشقاق ذہنی میں آتا ہے، مار پیٹ توڑ پھوڑ لڑائی جھگڑے اس کے اندر آ جاتا ہے، اور یا ڈپریس ہو کر گھر کے کسی کونے میں پڑ جاتا ہے، میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، میری زندگی تو ختم ہو گئی، نمبر ہی نہیں آئے۔ آج کل امتحانات ہو رہے ہیں بچوں کے، اور آگے امتحانات ہو رہے ہیں، یہ کیفیات بہت دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور خاص طور پر جب ہم بچوں کی نگرانی نہیں کرتے اور بچوں کو دعا نہیں سکھاتے اپنے، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کو، تو ایسی صورت کے اندر وہ پھر یا تو فرسٹریشن میں جاتے ہیں یا ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا جو خوفناک راستہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ہے ہمارے بچوں کا منشیات میں جانا، نشہ آور چیزوں میں جانا، نارکوٹکس میں جانا۔ یہ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نوجوانوں کے اندر خاص طور پر بہت بڑا مسئلہ بن چکا، بہت بڑا مسئلہ بن چکا۔ ماں باپ بہت فکر مند ہیں، دوست ساتھی سمجھاتے ہیں، بجائے اس کی کہ تم محنت کرو اللہ سے مانگو، یہ سکھانے کے بجائے وہ سمجھاتے ہیں دیکھو تم راتوں کو جاگو گے، دیکھو یہ آئس کا نشہ کر لو، یہ فلاں نشہ کر لو، تمہارا ذہن بڑا تازہ ہو جائے گا، ذہن جاگتا رہے گا، تم رات بھر جاگو گے، جو تم یاد کرو گے تمہیں یاد رہے گا، تمہارے نمبر بڑے اچھے آ جائیں گے۔ یہ ساتھی فضائل بتاتے ہیں ان نشے کی چیزوں کا آج تعلیمی اداروں کے دوست احباب، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جب اس کے اندر جاتا ہے تو اسے سکون ملنا شروع ہوتا ہے۔ آج نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے اور بس اوقات معاشرے کے بعد اچھے خاصے سمجھدار لوگ وہ نشے کے اندر سکون محسوس کرتے ہیں، حالانکہ نشہ انسان کے دماغ کو بالکل معروف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے دماغی صلاحیتوں کو، اور یہ انسان اسے سکون کہتا ہے۔ یہ غلط راستہ ہے جو انسان آج چل رہا ہے۔ آج ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنے قریب کریں، ان کو اللہ کے قریب ہونا سکھائیں کہ دیکھو اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ گناہوں سے بچا کر، اور دیکھو تم محنت کرو، جتنا اللہ دے دے گا اسے قبول کر لو، اور اگر اللہ نے نہیں دیا تمہاری محنت کا پھل تو اب دوسری صورت دعا کی عرض کرنے لگا ہوں جو آج مایوسی سے نکالنے کے لیے بچوں کو، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کو، اور خود ہمیں بھی ماں باپ کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور وہ پہلی صورت تو بتائی کہ اللہ سے جو مانگا اللہ نے وہ دے دیا، اب دوسری صورت دعا کی قبولیت کی کہ اللہ اگر وہی چیز نہ دے جو ہم نے مانگی تو اللہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، نعم البدل دے دیتا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اس آیت کا سیاق و سباق جہاد والا ہے، لیکن اس کے اندر جو موضوع ہے وہ تمام مفسرین کے نزدیک ہماری عام زندگی سے وہ موضوع تعلق رکھتا ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں جو اپنے بچوں بچیوں کو خاص طور پر اور ہمیں خود بھی سمجھنا ہوگا اس بات کو۔ اور آیت کیوں ہے؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ وہ چیز نہیں دیتا، کوئی اور دے دیتا ہے، کیوں؟ آیت غور سے سنیے گا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ترجمہ آیت کا بڑے غور سے سننے والا ہے، بڑی انسان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کیفیت میں آ جائے کہ اللہ نے سمجھایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے اور وہ آپ کے لیے خیر، آپ کے لیے اچھی ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں وہ شر لکم، وہ آپ کے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کو کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے، کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی نوجوان چاہتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، ماں باپ کی ناک میں دم کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، لیکن ماں باپ بھی کبھی چاہتے ہیں کہ فلاں بھائی کی بیٹی سے شادی ہو جائے، اس کے بیٹے سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، لوگ چاہتے ہیں، جب بات ہوتی مانگتے بھی ہیں اللہ سے، نہیں ہوتی ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، اب آیت کو غور سے سمجھیے گا، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو یہ انسان کبھی کوئی پلاٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گھر دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھے مل جاتا، ایسے بھی میں نے خرچ کیے، گناہ کیا، لیکن جب وہاں جس جگہ چاہتا تھا جو اللہ سے مانگا وہاں شادی نہیں ہوئی، جو پلاٹ مانگا، جو گھر مانگا، جو فیکٹری مانگی، جو چیز مانگی وہ نہیں ملی، بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد
اس پلاٹ میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، کوئی فائلیں خراب نظر آتی ہیں، تو پتہ بندہ کیا کہتا ہے، بڑا اچھا ہے، مجھے اللہ نے اچھا ہے۔ کبھی وہاں جہاں شادی کرنی ہوتی ہے وہاں کوئی مسائل نکل آتے ہیں تو بندہ اپنی زبان کو پتہ کیا لاتا ہے، بڑا اچھا ہو گیا ہماری بیٹی کی وہاں شادی ہوئی، بس اللہ نے بچا لیا۔ اللہ کے بندے اتنی دیر میں آتا ہے، اتنی دیر بعد یہ آئے سمجھ میں آئے۔ آج وقت بہت بڑی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کی بات سمجھانے کی، اور خاص طور پر ہمیں سمجھنے کی کہ ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی اللہ نعم البدل دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ بس اگر انسان اللہ سے بہت مانگتا ہے نہیں ملتا، اللہ اس کا متبادل دے دیتا ہے۔ نمبر 3، یا اللہ وہ چیز نہیں دیتا، متبادل بھی نہیں دیتا۔ نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے انسان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ اس بندے کی بات کو میں نے پورا نہیں کیا تو اس بندے کے گناہ کو معاف کر دو۔ اور اگر بندے نے اتنا اللہ سے مانگا، اتنا مانگا، بہت دعائیں مانگی، لیکن وہ دعائیں پوری نہیں ہوئی، نہ وہ چیز ملی، نہ نعم البدل ملا، اور گناہ بھی معاف ہوتے چلے گئے، اور جتنے گناہ تھے وہ بھی معاف ہو گئے، اتنا مانگا اللہ سے جس کو ملا نہیں، گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اب چوتھی صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی، چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی یا تو وہ چیز نہیں دیتا یا اس کا متبادل بھی نہیں دیتا، اور گناہ بھی معاف ہوتے ہوتے ختم ہو گئے۔ تو پھر نمبر 4، یہ جو بندے نے دعائیں مانگی ہیں اللہ اس کو نیکیوں کی صورت میں آخرت میں دے گا۔ اب جامع ترمذی کے حدیث کا ترجمہ سنانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن ایک نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا، اور اس نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا کہ یا اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں، کیونکہ اس دن انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی نا، اس کو سب کچھ پتا ہوگا یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے نہیں کیا، اور یہ میں نے گناہ کیے ہیں، یہ اچھے کام کیے ہیں، اس کو آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو اس وقت یہ انسان نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا، یہ نیک کام میرے نہیں ہے، یہ نیکیاں نہیں ہے میری۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے سے کہا جائے گا اے بندے میرے لیے وہ دعائیں ہیں جو میں دنیا میں پوری نہیں کی تھی۔ آگے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ سننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی، کاش میری دنیا کو، اس وقت نیکیوں کا ریٹ معلوم ہو جائے گا، نیکیوں کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا کہ انسان کے لیے نیکیاں کتنی اہم ہیں۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دعا میں مصروف کرے، اللہ سے خوب مانگے اللہ سے۔ اور اس آیت نمبر 186 کو ذہن میں رکھیے جو اللہ نے رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بتائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب یہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس بندے کو چاہیے فَلْيَسْتَجِبْ لِي، میری بات کو مان کر چلے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان رکھے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، جو انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے نا وہ 2 کام کرنا شروع کر دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر چلے اور اپنے ایمان کو بڑا پختہ رکھے، اس بندے کو سکون ملے گا، اس بندے کو سکون ملے گا۔ یاد بندہ سکون کی تلاش میں ہے، اور خاص طور پر میں نے گزارش کی کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں پر بڑی گہری نظر رکھیں، ان کے اداروں پر گہری نظر رکھیں، ان کے ماحول پر گہری نظر رکھیں، جس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے اس پر بڑی گہری نظر رکھیں، اور ان بچوں کو نشے کی طرف نہ جانے دیں، اس سے بچانے کی کوشش ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں گناہوں کو رخصت کیجیے۔ جتنا یہ انسان گناہوں کے اندر آتا ہے یہ بے سکون ہوتا ہے، اور جتنا انسان نیکی کی طرف آتا ہے اس انسان کو سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیے بچوں، قرآن مجید کو سمجھنے کی عادت ڈالیے، اس کا ترجمہ ان کو پڑھائیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سکون نازل کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ دیکھیے جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج جس ہم سکون کی تلاش میں ہیں وہ سکون قرآن میں ہے، وہ سکون نماز میں ہے، وہ سکون انسان کے اندر نیک اعمال کے اندر ہے۔
جتنا آپ حضرات میں روزے رکھنے والوں نے جتنا سکون روزے کے اندر محسوس کیا اتنا کھانے پینے میں سکون محسوس نہیں ہوتا. جتنا اس کو تراویح کے اندر قیام اللیل کے اندر راتوں کی عبادت میں جتنا اس کو سکون محسوس ہوا اس انسان کو اور چیزوں میں سکون محسوس نہیں ہوتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تمام عبادات کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ عبادت کا مغز ہے. اور ایک اور جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے. ہتھیار کبھی چلانے والا ناواقف ہو، طاقتور نہ ہو، اس کے اندر استطاعت نہ ہو تو وہ ہتھیار کام نہیں کرتا. کبھی ہتھیار خود کمزور ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا. معلوم ہوا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کو چلانے والا بھی طاقتور ہونا چاہیے اور دعا بھی طاقتور ہونی چاہیے. چلانے والا طاقتور کیسے ہوگا؟ نمبر ایک، طاقت حرام مال سے بچتا، حلال مال کھاتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور وہ دعائیں طاقتور ہو جائے اس کے لیے بھرپور کوشش کیجیے کہ وہ دعائیں مانگیں جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائیں. نمبر ایک، دیکھیے ایک صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے، وہ کہتے ہیں اچھا درخواست لکھ کر لے کر آئے. وہ درخواست لکھنے کے لیے جانے لگتا ہے، وہ کہتا نہیں ادھر آؤ، میں تمہیں خود اس کی درخواست کی ورڈنگ اس کے الفاظ میں خود لکھاتا ہوں. منظور بھی اسی نے کرتا ہے. وہ درخواست لکھواتا ہے، یہ لکھو درخواست کے اندر، قبول بھی میں نہیں کرتا، سائن بھی میں نہیں کرتا. اللہ نے جو خود دعائیں سکھائی ہیں ان کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ اس لیے نمبر ایک وہ دعائیں مانگی جائیں اور ان دعاؤں کا ترجمہ بھی سمجھا جائے. یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا. ہم جب پڑھتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، جب ترجمہ نہیں آتا تو دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن مانگا کیا ہے وہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ بندہ جب اس دعا کے ترجمے کو مفہوم کو ذہن میں رکھے گا تو ایسی صورت میں اس کو پتہ ہوگا میں نے مانگا کیا ہے اللہ سے. اپنی دعاؤں کو طاقتور بنانے کے لیے بھی یہ ضروری کہ جو قرآن مجید کی دعائیں ہیں وہ مانگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی وہ مانگی. اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، اردو میں دعائیں مانگیں، اور دعائیں مانگتے کوئی تھکے گا یہ انسان، اکتاہٹ میں مبتلا نہ ہو اور دل لگا کر دعائیں مانگے، اللہ ضرور قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس بابرکت لمحات میں ہمیں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کی دعاؤں کو اللہ قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.